اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما صدق اللہ العظیم۔ 21ویں پارے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور 22ویں پارے میں بھی تقریباً یہی تسلسل جاری ہے، اور ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے 22ویں پارے کی ابتدا میں بشارت مرحمت فرمائی، اور فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہی اور نیک عمل کیے تو ہم اسے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ نؤتھا اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما، اور ان کے لیے یعنی ایک بہت اچھی روزی جنت میں تیار کی ہوئی ہے، یعنی جس نے نیک عمل کیے تو اس کے صلے میں جنت میں بہترین روزی کا اہتمام ہے اس کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، یہ بات تمہارے ذہن میں رہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء۔ تو اب اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پہ آتا ہے اور تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے گفتگو ترش ہو کر کرو، یعنی نرم روی اختیار نہ کرو، ترشی سے گفتگو کرو، کیونکہ بیمار دل بہت جلدی لالچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا اپنا ذہن تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی نرم گفتگو سے جو یعنی سائل ہے، جو آیا ہوا ہے، اس کے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے، اس لیے بظاہر یہی شو کیا جائے کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایسی ہے کہ کام کی گفتگو کر لی جائے اور مطلب کی بات ہونے کے بعد پھر وہ گفتگو منقطع کر دی جائے۔ اور یہ بھی فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور انہیں چاہیے کہ وہ اچھی گفتگو کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ سوال کرنے والے سے ایسے گفتگو کریں کہ اس کی دل آزاری ہو، مطلب کی گفتگو کریں، اور گفتگو نرمی کے بغیر، اور آج کے زبان میں جیسے کہتے ہیں ہم کہ ٹو دا پوائنٹ گفتگو کی جائے۔ یعنی اس میں جو مسلمانوں کے گھرانے کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہ آداب اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی جیسے کنچے کے مرضی جاری فرمائی اور اپنی مرضی کے مطابق اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تو یہی ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے ہر گندگی کو، ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تم سب کو بہترین طریقے سے پاک کر دے۔ پھر حکم دیا گیا کہ انہیں چاہیے یعنی اہل بیت کو کہ ان کے گھروں میں جو نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کیا کریں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اور من آیات اللہ والحکمہ یعنی اللہ کے آیتوں میں سے آیات تلاوت کیا کریں، اور وہ جو نازل ہوا ہے وہ حکمت سے لبریز ہے۔ اللہ انتہائی لطف فرمانے والا اور انتہائی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اس لحاظ سے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے یعنی اوصاف بیان کیے گئے، اور یہ فرمایا گیا کہ بلحاظ عمل یہ سب برابر ہیں، یعنی یہاں پر یہ مسئلہ نہیں کہ کون عورت ہے کون مرد ہے، جس کا بھی عمل اس کرائٹیریا کے مطابق ہوگا
مثلا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، پھر فرمایا کہ یعنی اللہ کے فرما برداری کرنے والے اور فرما برداری کرنے والیاں، سچ بولنے والے سچ بولنے والیاں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، یہ سب جو ہیں ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار رکھا ہوا ہے آخرت میں۔ مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت سب کو اپنے اعمال کے مطابق وہ صلہ عطا فرمائے گا۔ پھر حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم اگر کسی معاملے میں آ جائے تو پھر کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرے، کیونکہ فیصلہ ہو گیا۔ اب آپ کا دل جو بھی چاہے آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے میں ترمیم انتہائی بدبختی اور انتہائی گناہ کی بات ہے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کو یعنی ان کے طلاق کا ذکر ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کے نکاح کا ذکر ہے، تاکہ مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں وہ نسبی بیٹوں کی طرح بہویں نہیں ہوتی، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام کیا کرو، اور خوب یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ کثرت سے ذکر کرو۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، تاکہ تم کو اندھیرے سے نکال کر اجالے یعنی نور کی طرف لے جائے، یعنی اللہ تمہیں لے جائے، اور وہ یعنی اللہ مومنین پر انتہائی رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے اور جب ان کی اپنے پروردگار سے ملاقات ہوگی تو انہیں خوب تحیت ملے گی، وہاں پر انہیں خوب سلامیاں ملیں گی، اور ان کے لیے یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ بہترین اجر تیار کیا گیا ہے۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور آپ اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ سراج منیر ہیں، روشن چراغ ہیں، اور مومنین کو آپ یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے انتہائی فضل ہے۔ پھر مومنین سے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں اور جو منافقین ہیں ان کی کسی بات میں اطاعت نہ کریں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اللہ کو اپنا وکیل سمجھیں، وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا نکاح تو ہو جائے لیکن وہ رخصت ہو کے نہ جائیں اور رخصتی سے پہلے ان کے طلاق ہو جائے، تو فرمایا کہ ان کی عدت نہیں ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو کچھ نہ کچھ یعنی ایک جوڑا کپڑا اور اس طرح کی چیزیں دے کر یعنی کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر انہیں رخصت کر دیا جائے، اور بغیر کسی بد اخلاقی کے انہیں جانے دیا جائے، کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے ان کے لیے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یعنی شادیوں کا ذکر ہے کہ حضور کے لیے کون کون سے رشتے حلال کیے گئے۔ پھر یہ بھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یعنی جو رشتے حلال ہیں ان کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یعنی جو کثرت ازدواج میں جو حکمتیں ہیں وہ بیان فرمائی گئیں۔ اور اس کے بعد پھر یعنی جیسے اگلے رکوع میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں داخلے کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ جب تمہیں
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا موقع ملے تو ان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہونا، اور جب تمہیں دعوت میں بلایا جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے تو چلے جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو باہر آ جانا، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری نشست وہاں طویل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تمہارے رویے سے تکلیف ہو۔ پھر یہ کہ حضور میں چونکہ مروت بہت ہے تو حضور کو ارشاد فرمانے میں تو دقت ہوگی، یعنی حضور کسی بیٹھنے والے کو اٹھائیں گے تو نہیں، مگر اللہ رب العالمین وضاحت سے بات ارشاد فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے اس رویے سے حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لہذا تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں ان آیات کے شان نزول کے بارے میں بھی خاص واقعہ ہے جس کے پس منظر میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ ہمیں بھی اپنے دعوتوں میں ویسے انہی اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کھانے سے پہلے تو ہم کھانے کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد یہ نہ ہو کہ ہم کھانا ہضم ہونے کے انتظار میں بیٹھیں اور ہماری گفتگو اتنے طویل ہو کہ میزبان اگر گھر جانا بھی چاہے یا سونا بیٹھنا چاہے تو نہ بیٹھ سکے۔ پھر ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر ان سے کوئی سوال کرو کبھی تو پردے کے پیچھے سے کرنا، اور یہ تمہارے لیے بھی پاکیزہ ہے، ان کے لیے بھی پاکیزہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات ظاہری کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کے بارے میں خیال بھی کرو، کیونکہ اور یہ حکم قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہ حضور کے لیے ایذا کا باعث ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی یقیناً ایسی بات بہت بڑی بات ہے جس سے حضور کو ایذا پہنچے۔ پھر فرمایا کہ ان تبدو شیئا او تخفوہ، تم کوئی چیز دل میں رکھو یا ظاہر کرو، اللہ کو وہ سب معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی حضور پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور انہیں تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور بے شک جو مومنین اور مومنات کو ناحق تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بھی، یعنی ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا اور انہوں نے مومنین اور مومنات پر بہتان لگایا، اور یہ ایک بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج اور آپ کی صاحبزادیوں کو یہ حکم ہوا کہ اور مومنین کی عورتوں کو کہ وہ پردہ کیا کریں، اور پردے کا طریقہ بتایا گیا کہ پھر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ منافقین کی پرواہ نہ کی جائے اور منافقین کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور منافقین سے جو ایذا پہنچ رہی ہے اس پر بھی صبر کیا جائے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ملعون ہے اور یہ جہاں کہیں ملے اخذوا قتلوا تقتیلا، ان کو قتل کر دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو آپ فرما دیں کہ قیامت تو ضرور آئے گی، لیکن کب آئے گی یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، کہ آپ یہ بتا دیں کہ قیامت تو واقع ہوگی، قیامت ہے بھی قریب میں، لیکن یہ ہے کہ کب آئے گی یہ اللہ ہی کے علم ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے عذاب سعیر تیار ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں کوئی ان کا ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ پھر بے شک یہ اپنے سرداروں پر جتنے چاہے الزامات لگاتے رہیں، ان کا کوئی فائدہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا، اور یہ بے شک ان کے لیے یعنی دگنے تگنے عذاب کی تمنا کریں گے، لیکن اور یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ان پر بڑی لعنت فرما، لیکن اس سے کیا حاصل، اس لیے کہ اپنے کیے کا الزام دوسرے پر دینے کا کیا فائدہ۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی۔ حضرت موسیٰ پر
ان لوگوں نے جو الزام لگایا تھا اس سے تو وہ بری ہو گئے، اور وہ اللہ کے نزدیک انتہائی یعنی عظیم الشان مرتبے کے مالک تھے۔ پھر ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اور جو اپنے اعمال کو ٹھیک کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے یعنی اپنی امانت کو آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر رکھا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ایک انسان ایسا تھا جس نے فوری طور پر یہ ذمہ داری قبول کر لی، تو پھر کیا ہوا؟ انسان کی دو خصوصیات بتائی گئی کہ انسان بڑا ظالم ہے اور انسان بڑا جاہل ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ منافقین کو عذاب دے گا اور منافقات کو بھی عذاب دے گا، اور لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، مشرک مردوں مشرک عورتوں کا عذاب دے گا، اور اللہ مومنین کی طرف توجہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں سورہ احزاب ختم ہو جاتی ہے، پھر سورہ سبا شروع ہوتی ہے، اور اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کا ہے، اور آخرت میں ہر حمد اس کے لیے ہے، اور وہ یعنی غفور ہے، وہ رحیم ہے، غفور ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آسمان سے کیا اترتا ہے اور کیا کچھ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمائیں کہ اسے آنا تو ہے، لیکن یہ انتظار، قل بلا وربی لتأتینکم، وہ آئے گی تو صحیح، لیکن پھر وہی بات کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب آئے گی، اور مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہر چھوٹی اور بڑی شے اس کے ایک کتاب میں لکھی ہے۔ یعنی قیامت تو آئے گی، اور قیامت اگر آ گئی تو خود تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم اور اہل ایمان کو ان کے عمل کی وجہ سے جنت ملے گی۔ پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ نہ بتائیں جو ہم سے مذاق کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور انکم لفی خلق جدید، وہ کہتا ہے کہ تمہاری خلق جدید ہوگی، دوبارہ تم پیدا ہوگے۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، ان پہ آسمان گرا دیں۔ پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا تاکہ وہ زرہ بنائے، اور اس سے لوگوں نے یہ نکالا کہ دستکاری کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ مل کے تسبیح کیا کریں، اور آل داؤد کو حکم دیا کہ نیک اعمال کیا کریں، اور جو تم کرتے ہو ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے تابع ہوا کو کر دیا تھا، ان کے تابع جنات بھی تھے، اور وہ ان سے بڑے بڑے کام لے لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے یعنی بیت المقدس کی عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جس کی بنیاد حضرت داؤد رکھ چکے تھے، تو جنوں کی مدد سے یہ تعمیر شروع ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ حضرت سلیمان کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میری موت کو ان پہ ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہ کام مکمل ہو جائے، میری تمنا یہ ہے۔ تو حضرت سلیمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عصا کے سہارے سے تقریباً 1 برس کھڑے رہے۔ پھر جب یہ کام مکمل ہو گیا تو دیمک نے بحکم الہی اس لکڑی کو، عصا کو کھا لیا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان کا جسم مبارک زمین پہ تشریف لے آیا۔ اور تب جنوں کو یہ پتہ چلا
کہ حضرت سلیمان وصال فرما گئے ہیں. تو فرمایا یہ گیا کہ جنوں کو اگر علم غیب ہوتا تو پھر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ کہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ شیطان کو یہ گمان تھا کہ اس کے تابع کچھ لوگ ہو جائیں گے، لیکن جو مومنین کا ایک گروہ تھا وہ رہ گیا، اس نے اس کی اتباع نہیں کی. اور الا فریقا من المؤمنین، اس پہ یعنی اس گروہ مومنین پر شیطان کا قابو نہیں چلا. پھر کفار کا یہ کہہ کے مذاق اڑایا گیا کہ ان سے کہا جائے گا، آپ ان سے کہیے کہ یہ اپنے ان لوگوں کو بلائیں جو بذو میں خود یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ان کے لیے اللہ کے شریک کا کام کر سکتے ہیں. فرما کہ یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ ہی یہ اللہ کے کسی کام میں خلل ڈال سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اللہ کے مددگار ہیں. پھر فرمایا کہ ان کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور یعنی کافروں کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، باذن الہی مومنین کو شفاعت فائدہ پہنچائے گی. اس کے بعد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، مگر اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے. قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون، آپ ان سے فرما دیں کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ذرا سی بھی دیر نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی، بلکہ وہ کام اپنے وقت پہ ہو کر رہے گا. کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، اور نہ ہی ان کتابوں پر جو اس کے علاوہ ہیں. تو فرمایا گیا کہ ان کو یعنی اس قول کی بڑی مشکل اٹھانی پڑے گی، اس قول کے اپنے یہ جو قول انہوں نے کہا ہے تو ان کو اس معاملے میں بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ اپنے سرداروں سے یہ کہیں گے قیامت کو کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہارے حکم کی وجہ سے ہم ایمان لانے سے رک گئے. تو وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا تھوڑی تھا، تم تو خود قوم مجرمین میں سے تھے، اس لیے تم ایمان نہیں لائے. تو جو کمزور ہیں وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے کہ تمہارے جو رات دن کا مکر ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑی مصیبت تھی. استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہ تم ہمیں حکم یہ دیتے تھے، جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا ساتھی اس کا شریک مانیں. اب آج جو ہے یعنی جب عذاب ان کے سامنے ہے تو آج ان کے پریشانی کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ اب ان کے گلے میں طوق ہوں گے اور یہی ان کے اعمال کی سزا ہوگی. پھر وہ یہ بھی کہتے تھے یعنی ان کے بڑے کہ ہمیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ، یعنی رسول جب انہیں پیغام دیا کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس بکثرت مال و اولاد موجود ہیں تو ہمیں عذاب کیوں دیا جائے گا. فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. مال و اولاد اللہ کے قرب کا سبب نہیں ہوا کرتے، یعنی کفار کے جو مال و اولاد ہیں وہ ان کے لیے اللہ کی قربت فراہم نہیں کر سکتے. پھر فرمایا کہ الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا تو اس کے لیے جو جزا ہے وہ بڑے کمال کی ہے، اس کے لیے جنت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے لیے اس کا مال و اولاد بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. پھر یعنی سورت کا جیسے کہنا چاہیے کہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے اور پھر یہ جو دعوت توحید ہے یہ آگے بڑھتی ہے اور ان کو یعنی غور کی دعوت دی جاتی ہے اور فرمایا کہ تمہیں اس دن سے ڈرایا جاتا ہے جب سخت عذاب کا سامنا ہوگا. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. اور پھر یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی اجر مانگ رہا ہوں، یعنی یہ ہوتا ہے نا ایک تو کہ بھئی ڈرا کے اجر مانگا جائے تاکہ آپ جو ہے ڈر کے مارے پیسے دے دیں کہ لو ہمارے جو اعمال ہیں ان کو اس سے تبدیل کر دو.
تو ایسا نہیں ہے، میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر اللہ پر ہے، اور میں تو صرف تمہیں ڈرا رہا ہوں اور میں اس بات پہ گواہ ہوں. تو یعنی اس طرح سے سورت کا یہاں پر یعنی ان مضامین کے ساتھ سورت کا خاتمہ ہوتا ہے. تو اصل میں اس سورت میں بھی صورتحال وہی رہی کہ قیامت، توحید، ثبوت رسالت، اس پر دلائل دیے گئے. اور اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوئی، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو ابتدا سے پیدا فرمایا. اور اس کے بعد پھر انسان کو اس بات سے ڈرایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، یہ تمہیں جو ہے وہ جہنم کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی بات نہ مانو. اور پھر بھی اگر کوئی بات نہ مانے تو ٹھیک ہے، پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اور فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور یہ بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. یعنی یہ سوال وارد فرمایا گیا. پھر اس کے بعد جو سورت کا دوسرا رکوع ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی برے انسان کو اس کے برے اعمال خوبصورت لگنے لگیں، وہ اس کو اچھا سمجھے، تو آپ اس پہ افسوس نہ کریں، آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں پر اس لیے خوش ہے کہ انجام کار اسے اس کی سزا بھگتنی ہے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہے گمراہ فرمائے، جسے چاہے ہدایت دے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ اپنے دل میں ان پہ افسوس نہ کریں، اللہ کو خبر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ نے بتایا کہ ہوائیں کس طرح چلتی ہیں، بادل کیسے چلتے ہیں، اور اس سے مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے. اور فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح انسانوں کا حشر بھی ہوگا. اور پھر فرمایا کہ جیسے عزت چاہیے تو عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف اچھی باتیں ہی جایا کرتی ہیں اور عمل صالح جایا کرتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ جو بت ہیں تمہارے، تم انہیں پکار کے دیکھو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کہ تم انہیں پکار کے دیکھو، یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوهُ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لی تو تمہیں جواب نہیں دیں گے. یعنی اول تو تمہاری آواز ہی نہیں سنیں گے، اور اگر تمہاری آواز ان کے کانوں میں پہنچ بھی گئی تو جواب نہیں دیں گے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایسی باتوں سے اولیاء کرام کے خلاف گفتگو کرنا غلط ہے، یہ کفار کے بتوں پر ہے معاملہ. اور وہ بت کیا کریں گے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے کفر سے قیامت کو اپنی برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ کافر ہو جائیں. اور اللہ جیسے خبر تمہیں دیتا ہے ایسے خبر تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. پھر فرمایا کہ اے لوگو انتم الفقراء، تم محتاج ہو اللہ کی طرف، اور اللہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے. وہ چاہے تو تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے کے آ جائے، اور اللہ کو اس کام سے کوئی نہیں روک سکتا. پھر فرمایا کہ اندھیرا اجالا وما یستوی الاعمی والبصیر، یعنی نابینا اور دیکھنے والا، اندھیرا اور اجالا یہ سب جو ہیں یعنی سایہ اور گرمی یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ مثال دی اصل میں ایمان و کفر کو سمجھانے کے لیے. پھر فرمایا کہ آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نذیر ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں، اور ہم نے بے شک آپ کو جو ہے وہ ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اور آپ سے پہلے بہت سارے جو ڈرانے والے ہیں وہ ہم نے بھیجے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، تو ہوا کیا؟ ان کو بالکل ایسے ہی جھٹلایا گیا جیسے آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ انہیں جو ہے سخت عذاب کا سامنا ہوا
اور انہیں اور بات ہے کہ قیامت تک کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ پھر اگلے رکوع میں رب نے فرمایا کہ یعنی اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور بے شک وہ جنہوں نے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں نقصان نہیں ہے، اور تاکہ ان کو اس کا اجر پورا ملے اور بلکہ زیادہ ملے، اور اللہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے چن کر کے جن کو وارث بنایا، تو کچھ تو فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو ظالم ہو گئے، ومنہم مقتصد، کچھ اس میں درمیانہ رہے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہو گئے۔ پھر یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی عرض کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، اور بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ اور قیامت کے دن کفار سے فرمایا جائے گا کہ تمہارے پاس تو ڈرانے والا آ گیا تھا، تو اب تمہیں کس بات کی مہلت دی جائے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو یہاں عذاب کا مزہ چکھو، اب تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور وہ جو تمہارے سینوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض، یہ جو زمین و آسمان ہے اللہ ہی سے تھامے ہوئے ہے، اگر وہ ایسے زائل فرما دے تو یہ گر پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے جرائم کی بنیاد پہ پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بھی زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں بچے گا جو یعنی صحیح سالم بچ سکے، یعنی ہر ایک کی گرفت ہو جائے گی۔ اور بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شریف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا آغاز یاسین سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے، کہ بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھی راہ پر ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ عزیز الرحیم یعنی غالب مہربان کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور ہمارا قول اکثریت پر یعنی واقع ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ جو اکثریت ہے جن کے سامنے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اور ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے گئے، اغلالن توق ڈال دیے گئے، فہی الی الاذقان، تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ تھوڑے کے بل جھک کے بھی کچھ دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ان کے سامنے ان کے پیچھے دیوار بنا دی گئی ہے، فاغشیناہم، ہم نے یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ان کے لیے آڑ کر دیا، پردہ کر دیا ہے، فہم لا یبصرون، تو اب یہ کچھ نہیں دیکھتے، یعنی راہ حق اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر شے ہمارے پاس جو ہے کتاب کی صورت میں موجود ہے، یعنی ہر شے ہمارے پاس موجود ہے، ہم ہر شے کو جانتے ہیں۔ اس بارے میں غور کے انتہائی اہم مقامات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔